نور اردو پرائمری اسکول، عثمان پورہ، اورنگ آباد، مہاراشٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اس سبق کے الفاظ معنی دیکھ کر آپ لوگ لکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کی مشق میں سب سے پہلے ایک جملے میں جواب لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے مصنف نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی ہے؟ اسکرین پر جواب آئے گا۔ اس کا جواب ہے مصنف نے بچوں کے لیے تازگی نامی کتاب لکھی ہے۔ دوسرا سوال مصنف نے ادب کے کن اصناف پر کام کیا ہے؟ جواب مصنف نے تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف پر کام کیا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن فنون میں مہارت حاصل کی؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ اس کے بعد سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے عرصے تک رہی؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن تک رہی۔ ایک جملے میں جواب ہو گئے۔ اس کے بعد مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کے کام آتے تھے؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ دوسرا سوال معذور شخص کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نوکر کیوں مقرر کیا؟ جواب ایک جنگ میں معذور شخص کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس وجہ سے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص سے گفتگو کی تو انہیں احساس ہوا کہ اسے وضو کون کراتا ہوگا، اس کا سر کون دھلاتا ہوگا اور اسے کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ تب انہوں نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی نگرانی کس طرح کیا کرتے تھے؟ ایک مثال سے سمجھائیے۔ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اونٹ بیت المال کا تھا، چونکہ اس میں غریبوں کا حصہ تھا، اس لیے وہ اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔
وہ معمولی سا لباس پہنتے جس میں کئی پیوند لگے ہوتے تھے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور مسجد کے کسی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ یہ مختصر سوال جواب ہوئے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے جس کا جواب تفصیل سے لکھنا ہے کہ خلافت کا کام چلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نظام قائم کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اس وسیع حکومت کا ٹھیک سے انتظام کرنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے مہارت حاصل کرنا۔ اس کا جواب ہے انسان جس کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اسے آسانی سے انجام دیتا ہے۔ پھر ایک دوسرا ہے حد سے بڑھ جانا۔ جواب: جب انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو قدرت اسے سزا دیتی ہے۔ تیسرا آب دیدہ ہونا، یعنی آنکھوں میں آنسو لانا۔ جس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو اس کا جواب ہے نوکری کے لیے دوسرے ملک جانے والے بیٹے کو ماں نے آب دیدہ ہو کر رخصت کیا۔ بے خبر ہونا، یعنی اطلاع نہ ہونا۔ اب اسے جملوں میں استعمال کرنا ہے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حالات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ جانبر نہ ہونا، یعنی اس درد سے مکمل صحت یاب نہ ہونا۔ اس پر جملہ ہے دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ مریض جانبر نہ ہو سکا۔ اس طرح سے یہ سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشق کے سوال و جواب دیکھے ہم نے اور جملوں میں استعمال کرنا دیکھے۔ اسے اپنی کاپیوں میں لکھے اچھے سے اور لکھ کر اسے یاد بھی کر لیں۔